ٹکنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ بہرحال کچھ نہ کچھ چیزوں کو تھوڑا بہت دیکھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے طالب علم کی حیثیت سے۔ وہ احباب کے جو کنورٹ ہوتے ہیں اور آل محمد کے مکتب کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ایک عنوان ہے جس کو کہا جاتا ہے مستبصر، اور اسی کی جمع ہے مستبصرین۔ اب تو آپ انٹرنیٹ کی وجہ سے صرف اگر ٹائپ کریں تو آپ کو مستبصرین کی داستانیں تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی۔ کتابیں لکھی گئی اس موضوع کے اوپر کہ کس وجہ سے کون مستبصر ہوا، یعنی کون کس وجہ سے کنورٹ ہوا، تو مل جائے گا آپ کو، یہ بھی مل جائے گا کہ کوئی اس وجہ سے کنورٹ ہوا، کوئی اس وجہ سے کنورٹ ہوا۔ مثلا ایک کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھی خود مستبصر نے، تو انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان رکھا لقد شیعنی الحسین، کہ مجھے حسین نے شیعہ بنا دیا۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ واقعاً کربلا کے اندر امام حسین نے جس طریقے سے صرف یزید کو نہیں، مارک مائی ورڈز، یزید کو تو ایکسپوز کیا ہی کیا ہے، مگر کربلا میں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کو ایکسپوز کر کے ایک بہت بڑا کوسچن مارک کریٹ کر دیا، تو یاد رکھیے کہ جو اہل نظر ہیں، اہل علم ہیں، صاحبان فن ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ بہت ساری شخصیات پیچھے سے ایکسپوز ہو جاتی ہیں، تو بہت سے سمجھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام حسین نے شیعہ کر دیا، مگر وہ بہت سے ہونے کے باوجود تعداد میں پرسنٹیج وائز کم ہے، ریشو کم ہے ان کا۔ مولا کی جو خلافت ہے اس کے حوالے سے بالکل بہت سارے افراد اس وجہ سے کنورٹ ہو جاتے ہیں کہ غدیر کے اندر پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا کا نہیں، مولا کا یہ مطلب ہے کہ چھوڑیں یہ باتیں، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولا کا کیا مطلب ہے۔ کہ پیغمبر اکرم دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، وصی ہوگا، کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس کے اندر یہ مراد نہیں ہو رہا ہے، چھوڑیں یہ باتیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس وجہ سے بھی لوگ امپریس ہوتے ہیں، کربلا کی وجہ سے امپریس ہوتے ہیں، مولا کے حوالے سے جو پیغمبر اکرم کے فرامین ہیں لوگ امپریس ہوتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، جی ہاں کنورٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں۔ اور آل محمد کی تعلیمات کا پانچوں امام، چھٹے امام، یہ کافی، یہ پورا ہیریٹیج اتنے ڈپریسنگ انوائرمنٹ کے اندر اس پورے سلسلہ اہل بیت نے جو تفصیلات دی ہیں دین کے حوالے سے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں نا اس کے حوالے سے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ پھل خود بتائے گا کہ درخت کیسا ہے۔ غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ پھل خود بتائے گا کہ درخت کیسا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں بھائی درخت کا تعارف کیا ہے، کہ پھل کھا کر دے گا، تم درخت تو نہیں کھا سکتے، تم پھل کھاؤ، تم پھل کھاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ درخت میں دم ہے یا دم نہیں ہے۔ تو خود اس مکتب نے جو کچھ دے دیا اس کے بعد کیا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ مگر مکتب کی تعلیمات پر غور کر کے شیعہ بننے والے ہیں کم ہیں، مولا کے حوالے سے پیغمبر اکرم کے فرامین کو سن کر شیعہ بننے والے ہیں کم ہیں، کم ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی ریزنز ہیں کربلا کی وجہ سے شیعہ بننے والے ہیں مگر کم۔ صحیح معنوں میں جو چیز دل کو جا کر اسٹرائک کرتی ہے اور انسان کو کنورٹ ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ خاتون جنت۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جب ان کے حوالے سے کہ ایک انسان یا تو وہ پورا ناسبی ہو جائے یا تو وہ بن جائے دشمن اہل بیت، اور یہ افراد گزرے ہیں آپ کے بر صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کے حوالے سے اتنے مغلظات بیان کیے ہیں کہ ڈسکس بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ کہ نہیں، اگر وہ اس حد تک ناسبی نہیں ہے، پھر اس کے بعد فرض کیجئے کہ وہ وہابی بھی ہے لیکن یہ کہ ناسبیت کے درجے تک نہیں ہے، ایک عام ہمارے مسلمانوں میں سے ہیں، بریلوی ہیں، دوسرے افراد ہیں، تو بہرحال ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا تو ہم اس پر بات ہی نہیں کریں، اور اگر بات کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم کیا جواب دیں، جسٹیفائی کیسے کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ خود پاکستان میں زیادہ پرانی بات نہیں ہے، وہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا جب کسی نے کہہ دیا کہ نہیں جناب سیدہ نے غلطی کی، تو خود برادران اہل سنت کے اندر کتنا زیادہ شور و غوغا اس حوالے سے ہوا۔ تو اصولی مسئلہ یہ، اکبر الہ آبادی آپ میں سے کون ہے کہ جنہوں نے ان کا نام نہیں سنا، جن کی مزاحیہ شاعری بہت زیادہ معروف ہے، اور مزاحیہ شاعری کوالٹی کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے پھکڑ پن، کہ جو آپ مثال کو چھچور پن جس کو کہیں گے بازاری باتیں، نہیں، واقعاً اس کے اندر ایک کوالٹی ہو، الفاظ کا انتخاب ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، اور پھر اس کے اندر سٹائر کا عنصر بھی موجود ہو۔
اکبر الہ آبادی کے بھانجے یا بھتیجے کے بارے میں خود حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے اس بات کو بیان کیا خود منبر سے، چھپی ہوئی ان کی تقاریر کے اندر یہ داستان موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب یہ اکبر الہ آبادی صاحب کے بھانجے یا بھتیجے ہیں اور وہ شیعہ ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ ایک مومن ہے، اس کے سامنے اگر بیان کیا جائے صاحب یہ شیعہ ہو گئے ہیں، دل خوش ہو جائے گا۔ مگر علامہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی اس طریقے سے بیان کرتا کہ یہ شیعہ ہو گئے تو میں خوش ہونے میں بہت جلدی نہیں کیا کرتا، میں نے پسند کیا کہ ان سے پوچھوں، تو میں نے ان سے پوچھا فار واٹ گڈ ریزن، کیا سبب کیا ہے آپ کے شیعہ ہونے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ذوق دینی تھا، ایک ریلیجیس فلیور ٹیسٹ ہوتا نا بعض کا، کہ کیوریس تھا میں ان چیزوں کے بارے میں، تو میرے ذوق کو دیکھتے ہوئے میرے ماموں نے میرے لیے ایک تعلیق ایک استاد کا انتظام کر دیا کہ وہ مجھے آ کر دین باقاعدہ پڑھا۔ اچھا یہ زمانہ وہ ہے کہ جب فارسی تو ہر ایک کو معلوم ہی ہوتی تھی، اور ذرا سا اگر ذوق اچھا ہو تو عربی سیکھنے میں بھی کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آج بھی نہیں لگتا، 6-8 مہینے کے اندر آدمی عربی اتنی سیکھ سکتا ہے کہ قرآن مجید اس کو پڑھنا آ جائے سمجھ کر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفسر قرآن بن جائے گا، مگر 6-8 مہینے ڈھنگ سے اگر ایک انسان لگائے تو یہ تو ہوا ہے نا، کہ مثال کے طور پر یہ کتاب یہ عربی تو پڑھی نہیں جا سکتی، نان سینس ہے۔ تو میرے لیے استاد مقرر کر دیا کہ وہ آیا کرتا تھا، مجھے پڑھایا کرتا تھا، رفتہ 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 میرا اسٹینڈرڈ بہتر ہونے لگا، ہم نے دورہ حدیث شروع کر دیا۔ یہ دورہ حدیث اگر آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو بینرز کے اوپر یا پیمفلیٹس کے اوپر، یا اگر آج کل فیس بک کے اوپر بھی جو فلائرز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا دورہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے صحیح بخاری سے لے کر باقی تمام جو صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں ان کا ایک دورہ کروانا ہے۔ یہ ان کے ہاں ہمارے برادران کے مدارس کے اندر آج بھی رائج ہے۔ ختم بخاری کے جلسے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے اندر، کہ بھائی صحیح بخاری مکمل ہو گئی، ختم قرآن اسی طرح ختم بخاری۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب میرے ماموں نے استاد مقرر کر دیا، دین انہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد دورہ حدیث کی نوبت آ گئی۔ تو صحیح بخاری کے اندر جب حدیثیں ایک ایک کر کے ہم پڑھ رہے تھے تو ان میں وہ حدیث آ گئی کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ غضبناک ہوئی، اور اتنی غضبناک ہوئی کہ اس دنیا سے چلی گئی مگر کبھی راضی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حتی ماتت، ان کا انتقال ہو گیا۔ کہ یہ حدیث بھی آئی اور وہ حدیث بھی آئی مختلف موقعوں پر۔ دوسری حدیث کون سی آئی؟ کہ دوسری حدیث یہ آئی کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کے گلے میں اس کے زمانے کے امام کی بیعت کا پٹا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی۔ وہ جاہلیت کی موت کا مطلب پھر کفر ہو گیا، پھر اس کا مطلب کفر ہے۔ کہ یہ حدیث بھی آ گئی، جس کو آسان انداز سے جو دوسرے جگہوں پر ہے بھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اس کے زمانے کی اسے معرفت نہ ہو تو اس کی موت پھر جاہلیت کی موت یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں نے دیکھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ حدیث آئی کہ بی بی ناراض نہیں یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئی، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، یہ علامہ سید علی نقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے سامنے اپنی داستان بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ تو کہا وہ حدیث؟ کہاں وہ بھی صحیح ہے، جب بخاری کے اندر ہے تو صحیح ہونے میں شبہ کیا ہے؟ کہ مر جائے اور گلے میں زمانے کے امام کی بیعت کا پٹا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ کہ یہ جناب سیدہ کے بارے میں ہے کہ بی بی فاطمہ ان سے ناراض نہیں اور ان سے بات نہیں کی یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئی، یہ بھی صحیح ہے؟ کہا کہ یہ بھی صحیح ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پھر بی بی فاطمہ کی موت کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے، پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو استاد تھے شیعہ تھے؟ آف کورس ناٹ، وہ شیعہ نہیں تھے، مگر انہوں نے اس موقع پر اتنا زیادہ اس کو فیل کیا کہ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاؤ، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، توبہ کرو توبہ کرو۔ توبہ تو میں کر لوں گا مگر مجھے سمجھائیے بھی، دونوں حدیثیں تو بالکل سامنے ہیں،
ایک ہی حدیث. اگر وہ اس وقت زمانے کے امام تھے تو یہ زمانے کے امام کی کیسی بیعت تھی کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات کرنے سے انکار کر رہی ہیں، یہ ناراض ہیں. تو کیا اپنے زمانے کے امام سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے؟ تو طے تو کریں کہ ان کے زمانے کا امام تھا کون. اگر یہ ان کے زمانے کے امام تھے تو ناراضی کو جسٹیفائی کریں، اور اگر ناراضی ان کے ساتھ جسٹیفائی نہیں ہوتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ واقعی امام کوئی اور تھا، جن سے یہ راضی تھی وہ ان سے راضی تھے. اگر دو میں سے کوئی ایک بات تو کریں، یا یہ صحیح بات ہے یا وہ صحیح بات. توبہ کرو، توبہ میں کر لوں گا. یہ وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کے فورس کرنا، توبہ میں کر لوں گا، مگر پہلے مجھے ذرا یہ سمجھائیے. یہ بات میرے لیے قابل ہضم اور قابل ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. کہ نہیں ابھی تم آگے پڑھو گے تو اور تم کو سمجھ میں آ جائے گا. کہ ٹھیک ہے. اب استاد نے کہا تو ظاہر ہے کہ وہ خاموش ہو گئے. چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے، پھر اس کے بعد استاد نے کہا سب سمجھ میں آ رہا ہے. کہ استاد باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. کہ نہیں ابھی پڑھو گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا. پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، تو پھر استاد نے پوچھا سمجھ میں تو آ رہا ہے. استاد باقی سب سمجھ میں آیا، وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ نہیں سمجھ میں آ جائے گا، کچھ اور پڑھو گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر علامہ سعید علی نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا پھر ہوا کیا؟ کہ ہوا وہی جو انہوں نے کہا. کنہوں نے؟ کہا استاد. کیا مطلب؟ کہ استاد نے کہا تھا اور پڑھو سمجھ میں آ جائے گا، میں پڑھتا چلا گیا، سب سمجھ میں آتا چلا گیا. مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ کہاں پر ہے، کہاں پہ ٹوسٹ کیا جا رہا ہے، کہاں پر اس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے، دھوکہ کہاں دیا جا رہا ہے، ڈیسیپشن کہاں پر ہے، فراڈ کہاں پر ہے، دھوکہ کہاں پر ہے. وہ سب سمجھ میں آ گیا. کیا پہلے سمجھ میں آ رہا تھا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. جب پٹی پڑھائی جا رہی تھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مگر جب حقیقت سمجھائی گئی تو سمجھ میں آ گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر ہم ان کو اپنی راہوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کو بھٹکنے نہیں دیتے. مگر شرط اول یہ ہے کہ نیت صادق ہو، انسان واقعاً چاہ رہا ہو کہ وہ حقیقت کو جیسے وہ ہے وہ سمجھے. عصبیت کے ساتھ اگر کسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہاں کوئی بات سمجھ میں آئے گی. میرٹ کے اوپر بات کریں، میرٹ کے اوپر بات کریں. واقعاً ایک انسان کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ سمجھنا چاہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. ایک سائڈ کی بات سنی اور سننے کے بعد نتیجہ قائم کر لیا تو پھر کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی. لیکن بہرحال اس کے لیے ظرف کا وسیع ہونا بہت ضروری ہے. یہ اگر جناب خاتون جنت یہ ساری ایفرٹس نہ کرتی تو یقین جانیے یہ جو اتنے افراد ہدایت حاصل کر رہے ہیں وہ نہ کر پاتے. یہ ایک اور موقع ہے کہ جہاں پر ہم کو وہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں جو عطا کیا ہے نا